الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہرحال ہمارے پانی پینے کا موضوع چل رہا تھا، اس میں ایک اور بڑی پیاری بات آج کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں میں پانی پیا کرتے تھے۔ پانی تو میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں، سب پیتے ہیں، تو کون سی چیز سنت کے قریب ہے؟ ایک تابعی عاصم بن احوال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھا۔ وہ لکڑی کا پیالہ تھا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اس میں لوہے کا پترا لگا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ لوہے کی جگہ اس کو سونے یا چاندی کا پترا لگوا دیا جائے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے منع فرمایا کہ اس پیالے کو بدلو نہیں، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ویسا ہی رہنے دو۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک الگ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں چاندی کے پترے لگے ہوئے تھے، اور یہ پیالے خاص لکڑی کا تھا، پیلے رنگ کا تھا، اور درخت کا نام شمشاد تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو آقا سے کتنی محبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نقل کر کے دکھا گئے۔ اگر لکڑی کا پیالہ ہم بھی استعمال کر لیں یا گھر میں لے آئیں تو یقیناً ہمارے لیے باعث نجات بن سکتا ہے۔ تو لکڑی کا پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے کا پیالہ بھی استعمال کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیشے کا پیالہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پانی پیتے تھے۔ اور ایک بادشاہ گزرا تھا موقوس، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیشے کا پیالہ بطور ہدیہ بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پانی پیا کرتے تھے، تو شیشے کا پیالہ بھی سنت ہو گیا۔ اسی طرح شیشے کے گلاس میں بھی پینے کی اجازت ہے، لیکن لکڑی کا پیالہ ہے سنت کے قریب۔ ایک صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تانبے کا پیالہ تھا جس پر چاندی کا پانی چڑھا ہوا تھا، یعنی چاندی کی کلائی کی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پانی پیتے بھی تھے اور وضو بھی فرماتے تھے۔ تانبے یا پیتل کا پیالہ ہو تو بغیر کلائی کے استعمال کرنا مشکل ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ برتن پر چاندی کا پانی چڑھا کر استعمال کرنا سنت ہے۔ ہاں، سونا اور چاندی کا برتن استعمال کرنا حرام ہے اور منع ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ مٹی کا بھی تھا۔ ایک صحابی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوربہ دار گوشت پیالے میں نوش فرماتے ہوئے دیکھا، اور وہ پکی مٹی سے بنا ہوا تھا۔ تو پیالے کتنے ہو گئے؟ ایک لکڑی کا، ایک شیشے کا، ایک تانبے کا اور ایک مٹی کا۔ ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے پیالے میں پانی پیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا بنا ہوا ایک تسلا بھی تھا۔ ایک پیتل کا برتن بھی ایسا بھی تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے۔ اب اگر کوئی اتباع سنت کی نیت سے اپنے باتھ روم میں پیتل کی بالٹی رکھ لے تو اس کو سنت کا مزہ آئے گا، اور یہ سب محبت کی باتیں ہیں، محبت کرنے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ویسا سمجھنا مشکل ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جسے خلفۂ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مانگ لیا تھا۔ یہ پیالہ اس پیالے کے علاوہ
ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ تبرکاً جس کے وارث آپ کے صاحبزادے حضرت نضر بن انس ہوئے اور یہ ان کی اولاد میں چلتا رہا۔ پھر ایک عاشق رسول آیا اور اس نے ان کی اولادوں سے 8000 دینار کے عوض خرید لیا۔ پھر یہ پیالہ سفر کرتا ہوا بصرہ پہنچا اور بصرہ میں امام بخاری نے اس پیالے میں پانی نوش فرمایا۔ اللہ کی شان ہے کہ جس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی کوئی چیز ہو تو اس گھر کی برکتیں کیا ہوگی۔ تو 8000 دینار کے عوض جو یہ پیالہ خریدا ہوگا تو وہ کتنی ہی برکتوں سے گھر میں لے آیا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جس کا نام رومال تھا، ایک پیالے کا نام مغیث تھا، اور ایک پیالہ قمر تھا، اور ایک پیالہ ریان تھا۔ یہ چاروں پیالے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 پیالے تھے جس کا ہم نے تفسیر سے نام بتا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔